السلام علیکم جی. فیصل قدیر ایک دفعہ پھر آپ سے قدیر گرلز کالج سے مخاطب ہیں. آپ کو پتہ ہے 2023 کے داخلے کے دن بالکل شروع ہیں. تو اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ قدیر گرلز کالج کے متعلق آپ کو تھوڑا سا ہسٹری اور پروفائل کے متعلق بتا دوں، تاکہ جہاں آپ اتنے کالجوں میں داخلے کے لیے جائیں گے وہاں اس ناچیز کے ایک چھوٹا سے خوبصورت سے ادارے میں بھی ضرور سفر کے لیے آئیں اور ضرور داخلے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ کالج 2016 میں بنا اور اس کے بعد 8 سال سے ہم اس کالج میں طالبات کو ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کلاسز پڑھا رہے ہیں. ہمارے کالج کی یہ 15 کنال کی بلڈنگ چکوال کا واحد ادارہ ہے جو اونڈ ہے اور ان کی ذاتی بلڈنگ ہے جو رینٹڈ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کالج اچانک بند ہو جائے گا اور اچانک بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا مین فیچر یہ ہے کہ ہمارا لوئسٹ فی سٹرکچر ہے. ہم مارکیٹ سے آدھی فیس لیتے ہیں باقی کالجوں کی نسبت. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمارے کالج کے اساتذہ نہیں ہیں یا ہمارے کالج کی اساتذہ کی ایجوکیشن ایز پر راولپنڈی بورڈ کی رجسٹریشن کے مطابق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میرے کالج میں پچھلے 8 سال سے بہت پرانی ٹیچرز ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ ہمیشہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اور آگے بھی ہمارے ساتھ ہی وہ اس کالج سے منسلک رہیں گی. اور دے آر ماسٹرز، دے آر ایم فل، دے آر بی ایڈ اور بہت ساری ڈگریز اور بہت سارے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کالج کے ساتھ منسلک ہیں. لوئسٹ فی سٹرکچر کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں پہ معاشی طور پہ پاکستان میں اس حد تک برے حالات ہو چکے ہیں کہ ایک غریب بندہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، اس ایسے موقع پہ ہم اپنے پاکستان کی عوام اور اسپیشلی اہلیان چکوال کے لیے بوجھ نہ بنے، ان کی تعلیم ایک بوجھ نہ بنے. اور آپ کو پتہ ہے چکوال کے لوگ سب سے پہلے اکنامیکل کنڈیشنز کو اپ گریڈ کریں گے تو سب سے پہلے تعلیم کو ہٹ کریں گے کہ یہ بچوں کو چھڑا دیتے ہیں، باقی کام ضروری ہیں. تو میں ایسے پرپز پہ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے لیے تعلیم چھٹ جائے، تو سب سے کم فیس رکھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کالج کا ایک خاصہ ہے کہ ہمارے کالج کی بچیاں ٹیوشن نہیں پڑھتیں. ٹھیک ہے. بہت کم نہ ہونے کے برابر بلکہ ریسٹرکٹڈ ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب 2 بجے یہاں سے گھر جائیں تو شام کو کسی ادارے میں جا کے پھر سائنس سبجیکٹس نہ پڑھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ڈبل فیس دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈبل فیس دے کے پھر اپنے آپ پہ بوجھ بنتے ہیں. ہمارے کالج کی پچھلے 8 سال سے 200 سے زائد طالبہ میڈیکل کالجز میں جا چکی ہیں اور مختلف ڈاکٹریٹ کی ڈگریز، چاہے پیتھولوجسٹ ہیں، چاہے وہ نرسنگ ہے، چاہے وہ میڈیکل ہے، کچھ بھی ہے، وہ آج کل ان کی اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے بعد 200 سے کم 100 ایسی طالبات ہیں جو مختلف ٹاپ کی پاکستان کی یونیورسٹی آف واہ ہے، نیسٹ یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی لاہور ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، وہاں زیر تعلیم ہے اور وہ بہترین ڈگریز حاصل کر رہی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آرٹس کی کچھ بچیاں ہیں جو آرٹس کی تعلیم لے رہی ہیں اور اس کے لیے ہماری ریکمینڈڈ یونیورسٹی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے جہاں وہ بی ایڈ کے ایم اے کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں. ہمارے پاس ایسے بچیاں بھی ہیں جو اس چکوال سے باہر نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے یونیورسٹی آف چکوال میں وہ ایڈمیشن لے رہی ہیں. الحمدللہ اب آپ کی دعاؤں سے قدیر گرلز کالج کی فارغ التحصیل طلبہ بی ایس کمپلیٹ بھی کر چکی ہیں اور وہ مختلف اداروں میں ٹیچرز کا رول بھی پلے کر رہی ہیں. ہمارے کالج میں اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، سیرت النبی، ربیع الاول، محرم الحرام پہ اسپیشل پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے. ہمارے کالج میں جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے تو بچیوں کو کرکٹ، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن کی اسپیشل ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیول پہ کراتے ہیں اور ان میں انعامات بھی دیے جاتے ہیں اور ڈھیر ساری سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں. جہاں تک طالبات کا تعلق ہے تو طالبات کو کوکنگ کمپٹیشن بھی کروایا جاتا ہے، کلچرل شو بھی کروایا جاتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ اسپیچز بھی کروائی جاتی ہیں. انگلش ووکیبلری پہ بہت زور ہے. ٹھیک ہے. چونکہ آنے والے دور میں جو بچیاں سی ایس ایس کا ایگزام دینا چاہتی ہیں وہ اگر انگلش نہیں بول سکتی اور انگلش میں بات نہیں کر سکتی تو دے آر انیبل ٹو کنٹینیو ان دا فیوچر. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ اتنے کالجز کو دیکھیں گے وہاں قدیر گرلز کالج کو اس لیے نہ دیکھیں کہ یہ ایک پرانا ادارہ ہے، بلکہ اس لیے دیکھیں کہ یہاں صرف طالبات ہی پڑھتی ہیں اور فیمیل ہی ٹیچرز پڑھاتی ہیں. یہاں میل انڈکشن بالکل منع ہے.
ٹھیک ہے، ان کی انٹرنس بھی منع ہے سوائے میرے. اور مجھے قدیر گرلز کالج اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میری وائف بھی اس کالج میں ٹیچر ہے، تو ہم سب مل کے بچیوں کو ایک خاص قسم کی ماحول سے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کالج کی بہت سارے ریومرز نہیں پھیلتے. ہاں یہ ریومر ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، تو جہاں بچیاں پری میڈیکل رکھنا چاہتی ہیں اور ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو 95% ریکوائرڈ ہے، اور 95% ریکوائرڈ ہونے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. ہاں وہ بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمارے کالج میں بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی. لیکن الحمدللہ ہمارے کالج کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ہمیشہ ہمارے کالج کی بچیاں اچھے نمبر لیتی ہیں اور ٹاپ آف دا کالجز کے نمبروں کے برابر نمبر لے لیتی ہیں، اور یہ سب کریڈٹ میرے ٹیچرز کو جاتا ہے. تو لہٰذا جاتے ہوئے جب بھی آپ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے بیٹا جائیں تو میری آپ کے 10ویں کی طالبات کے پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ قدیر گرلز کالج میں ضرور آئیں. یہ چکوال میں ایپوریم کی بیک سائڈ پہ ہے، اور اڈروال چوک سے بھی اس کو رستہ آتا ہے، شاہ ملتانی کی طرف سے بھی رستہ آتا ہے، بھون روڈ سے بھی رستہ آتا ہے، اور سبزی منڈی کی طرف سے بھی اندر سے رستہ آتا ہے. تو بہت سارے رستے اس کالج کو ٹچ کرتے ہیں. آپ کا آنا بیفور ایڈمیشن ایک دفعہ ضروری ہے. باقی طالبات اور والدین کی اپنی مرضی ہے، وہ جہاں چاہیں داخلہ لیں. ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کہ ہم بھی اس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور آپ کی بچیوں کے لیے ایک بہترین کلچر پرووائڈ کرنا، ایک بہترین ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا، ایک بہترین اساتذہ کا گروپ پرووائڈ کرنا میرا فرض ہے، اور وہ میں ہمیشہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور آپ کے لیے ہمیشہ اس مارکیٹ میں بیٹھ کے آپ کی بچیوں کو بہترین تعلیم کے لیے سرگرداں رہوں گا. بہت شکریہ.